السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے۔ پورے قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 صورتوں میں الف لام میم، الف لام را اس طرح کے حروف آئے ہیں شروع میں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب معنی کیا ہوتا ہے، کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، یہ آپ سن لیجئے۔ اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسکرین نہ دیکھیں، کیونکہ اسکرین میں دیکھنے سے نظریں پتہ چلتا ہے کمزور ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو سن لیں، ایئر فون لگا کے سن لیں یا اسپیکر آن کر کے سن لیں، کیونکہ ہم سے جتنا موبائل دور رہے گا اتنا بہتر ہے، اور جتنا ہم اسکرین سے بچیں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اسکرین پہ زیادہ نظر ٹکا کے دیکھنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو خالی سن لیں، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ کی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ بہرحال آپ اس کو سنیں، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بہت آپ کو مزہ آئے گا۔ اسی طرح سے میرا یہ چل رہا ہے قرآن پاک کی تفسیر کا، یہ پورا میں پلے لسٹ میں ایک فولڈر بنا دوں گا، آپ اس میں جا کے اس کو دیکھ لیا کریں۔ تو آپ ضرور اس کو سنیں، میرا چلتے پھرتے بھی آپ سن سکتے ہیں، ایئر فون لگا کر، بلوٹوتھ لگا کر، اپنے گھر والوں کو بھی آپ اسپیکر پہ سنا سکتے ہیں۔ تو سنیے، ماشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بن کرم نارین کرام امنہ الکریم دار وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے الحمد شریف کا ترجمہ و تفسیر آپ لوگوں نے سماعت کی، اس سے پہلے اس کے بعد پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تعریف، اس کی فضیلت سماعت کی تھی۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ ایسے حروف الف لام میم، الف لام را 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ٹوٹل صورتیں قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 114۔ 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہے وہ ایک راز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ اللہ پاک جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ راز ہے۔ کچھ لوگ نے کہا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو دیکھیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے پاس پیغام بھیج رہا ہے، اپنے محبوب کے پاس۔ ہم دنیا میں سمجھ لیں ہم کسی کے پاس کوئی پیغام بھیج رہے ہیں، کوئی خط بھیج رہے ہیں، اور ہماری بات جو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں وہ ہم جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ نہ سمجھے، تو بھیجنے کا کوئی مطلب رہے گا؟ کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ اس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان، کیا بلندی عطا فرمائی ہے، کہ جو بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ اس بات کو جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے ہیں جو کہ قرآن پاک کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رفعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بلندیاں ظاہر و باہر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھایا، یہ ہرگز غلط ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک واسطہ، ایک مادھیم اور ایک ذریعہ تھے، ورنہ اگر جبرائیل علیہ السلام سمجھاتے اور پڑھاتے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی حروف مقطعات کا مطلب پتہ ہونا چاہیے تھا، ورنہ استاد خود پڑھائے اور اسے پتہ نہ ہو تو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ استاد اگر خود نہ جانے تو وہ کیا پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا ہے نا۔ رب کائنات نے صاف فرما دیا، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو یہ 29 صورتوں کو شروع میں یہ حروف آئیں گے، اور یہ زندگی بھر آپ کو اور ہم کو کام دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اس بات کو کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اسے اللہ اور رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا بھر کی آپ تفسیریں پڑھ لیجئے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، جتنے بھی فی الحال کیا کہتے ہیں تفسیریں اویلیبل ہیں اور تھیں اور ہوں گی قیامت تک، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مترجم اس کا نہ ترجمہ کر پائے گا اور نہ ہی اس کی وضاحت کر پائے گا۔ بس اللہ اور رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں
قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ راز ہے، یہ ایک راز ہے جسے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً ایسی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام نے سے بھی منقول ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے، تمام بزرگوں نے یہی فرمایا کہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، تو یہ وہ مقدس اور یہ با مرتبہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی مقدس اور رتبے والی بلند و والا کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا شروع ہی میں انٹروڈکشن پریچے کرا دیا۔ یہ اتنی بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ دور گنجائش بھی نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایسی کتاب پیارے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عطا فرمائی، اور اس کی خود تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ ایسی بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے اندر اپلائی کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو، تبھی ہمیں اس کا صحیح معنی میں جو ہوگا وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی مثال لے لیجیے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، دنیا کا بڑا ڈاکٹر، اور وہ کوئی دوا بنائے اور اس دوا کی وہ فضیلت بتائے آپ کو، آپ اس فضیلت کو لکھ لیں، اس کے فائدے لکھ لیں، اس کا فارمولہ لکھ لیں، مگر اس دوا کو اگر آپ استعمال نہ کریں گے تو اس دوا کے جو دنیا میں سب سے اچھے ڈاکٹر نے بنائی ہے، اس کا آپ نے فارمولہ بھی لکھ لیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی بھی آپ نے لکھ لیے ہیں، کن کن چیزوں سے وہ بنتی ہے وہ دوا، سب کچھ آپ نے لکھ لیا، سمجھ لیا، اور دوا بنا بھی لی، مانتے ہیں آپ نے دوا بنا بھی لی، اگر آپ اس دوا کو جب تک کھائیں گے نہیں تو اس کا کما حق و فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ دوا جب تک آپ کی دوا باڈی میں نہیں جائے گی اس وقت تک فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن حدیث ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، جب تک ہم ان کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، اپنی پریکٹس میں نہیں لائیں گے، اپنا اس پر ایکشن نہیں کریں گے، تب تک یہ ہم کو کما حقہ جیسا مکمل فائدہ جو ہونا چاہیے وہ ہمیں فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، چاہے بتانے والا بتائے، سننے والے سنیں، بتانے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ عمل میں لائے، اور سننے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ ان باتوں کو عمل میں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج جو ہے وہ جنم دن ہے، پیر شریف ہے، اور یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جنم دن منایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنم دن منانا اپنا یا اپنے بچوں کا یا اپنے ماں باپ کا شریعت کے حساب سے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم کبھی نہ کبھی زندگی میں اسے ٹرائی ضرور کریں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہے، ہر کوئی رکھتا ہی ہے، اس بات کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو بتائیں، گھر میں بتائیں، ماں بہنوں کو بتائیں۔ اور یہ میں نے بات ایک اور بتائی ہے خاص کر عورتوں کے لیے کہ رمضان کے مہینوں میں کچھ عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، جو مہینے میں گیپنگ چلتی ہے ناپاکی کی، ہر مہینے عورتوں کو، ماں بہنوں کو، تو ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں وہ ان کو تو نہیں ہے، ان کی کیا کہتے ہیں، رمضان میں جو روزے ہیں ان کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے مگر روزوں کی قضا، یہ بات گھر میں آپ بتائیں۔ تو ایسے موقعوں پر جیسے پیر کا دن ہو گیا یا جمعرات کا دن ہو گیا یا کوئی تہوار ہو گیا جیسے شب برات آ گئی، سمجھے، یا اور کوئی ٹائم آ گیا، تو ایسے موقعوں پر جب ہماری ماں بہن روزہ رکھیں رمضان کے علاوہ، تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ وہ روزے کی اس والے روزے کی نیت کر لیں۔ نیت کیسے کریں گی کہ نیت کی میں نے جو میں اس روزہ رکھ رہی ہوں جو میرا رمضان میں سب سے پہلے چھوٹ گیا، اس طرح سے یہ پیر والے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جو ان کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ ہے نہیں اچھی بات؟ تو یہ مسئلہ ہمیں بتا دینا چاہیے، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اچھی بات ہے، بیوی کو بتا دیں، بیوی ہمارے بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اچھی طرح سے اس کو سمجھا دے، اس طرح سے ہم دین کی خدمت بھی ہوگی اور بات بھی آگے کو بڑھے گی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہم بھی اس پر عمل کریں۔ دیکھو ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے تاکہ ہمارے بچے فخر سے اپنے جب دوستوں میں بیٹھیں تو کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب جو ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے والد صاحب گھر میں قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں،
ہمارے والد صاحب 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 50 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے، ان کے لیے مثال نہیں بنیں گے، ان کے لیے ادھارن نہیں بنیں گے، تو ہم اپنے بچوں سے یہ امید نہ کریں کہ ہمارے بچے آگے چل کر کچھ اچھا کریں گے۔ اچھا نہیں کریں گے وہ، کیونکہ ہمارے بچے ہم ہی کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا ضرور کریں، ہم کچھ ایسا ضرور کریں تاکہ ہماری بیوی اپنی سہیلیوں میں پہنچے، کہہ سکے کہ میرا شوہر الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہے، میرا شوہر رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے، میرا شوہر اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میرا شوہر اتنی مرتبہ قرآن شریف پڑھتا ہے، میرا شوہر اتنی مرتبہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، اتنا میرا شوہر غریبوں کی مدد کرتا ہے، اتنا میرا شوہر مہینے میں بار دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، استاد اپنے شاگردوں کے لیے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے رول ماڈل بنے، مثال بنے، تاکہ امام کے مقتدی یا والد کی اولاد یا شوہر کی بیوی یا کیا کہتے ہیں بھائی کی بہنیں یا بھائی کے بھائی یا باپ کی اولاد اپنے لوگوں میں اپنے باپ کا اچھائی کے ساتھ چرچا کر سکے کہ میرے باپ میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی اولاد کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب بندہ جب بھی دیکھتا تو الگ خوبصورتی ہوتی، حضور کے حسن میں ہر دن الگ خوبصورتی ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق، اپنی عادتوں کے، اپنے چرتر میں، سمجھے، اپنے ایٹیٹیوڈ میں روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور ایڈ کریں اور اچھائی پیدا کریں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر عمل کر سکیں۔ اور جب ہمارے بچے بچپن میں ہم ہیں اور جب ہم 55 میں پہنچ جائیں، سمجھے، تو وہی بچے جو ہم نے ان کو بچپن میں سکھایا تھا وہ ہمارے 55 میں آ کر وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی بہیو کریں، ویسا ہی سلوک کریں، ویسے ہی ہمارے لیے پیش آئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیے پہلے باپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے، سمجھے، بچہ تو بیچارہ بچپن میں آتا ہے، باپ کو دکھانا پڑتا ہے۔ ہم بچپن میں کیا کرتے ہیں، بچوں کے اپنی جوانی میں کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، پھر جا کے جب ہم بوڑھے پڑ جاتے ہیں تب پھر ہمیں شریعت یاد آتی ہے، امام صاحب ہمارا بچہ ہمیں تو کچھ مطلب سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی جوانی یاد کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے اپنی جوانی کو اپنے بچوں میں کیسے گزارا ہے۔ اب وہی والے ایکشن جو ہیں بچے اب ہمارے ساتھ بچپن میں جو ہم نے ان کے بچپن میں کیے تھے وہی اب ہمارے 55 میں آ کے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اور بچے اپنے ماں باپ کے لیے ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے پر شفقت کریں۔ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کو لگتا ہے کہ یہ بیان بہتر ہے اور اسے دوسرے مسلمان بھائی بھی سنیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، جو بالی بچے دار ہیں، جو اولاد والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، وہ بھی سنیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ابھی پریپریشن کریں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں۔ تو پلیز میری آپ سے یہ کہ ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ شیئر کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں جاتا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں اچھا ماحول پیدا ہو، صالح معاشرہ بنے، اچھا سماج بنے اور خوشحالی ہو، ترقی ہو، ہمارے مسلمان یہاں بھی خوشحال رہیں اور مرنے کے بعد بھی خوشحال رہیں۔ تو میرے بھائیو اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں آپ مشورہ دیجئے کہ اور ہم انشاءاللہ یہ بیان ہمارا چلتا رہے گا۔ ہمارا یہ وعدہ ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی پوری تفسیر سنا کے آپ کو دم لینا ہے۔ بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، سمجھے، تو ہم اسی طرح سے آپ کو اچھی سے اچھی باتیں سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنا تمنا ہے، یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ بھی نعرہ آپ دل میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ قیامت تک، مرنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن پاک سے یہاں محبت ہوگی تو انشاءاللہ قبر میں بھی قرآن پاک ہماری پوری ہیلپ کرے گا، مدد فرمائے گا، یہ ہمارا انشاءاللہ یقین کامل ہے۔ آپ اس کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا۔